من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کیا اور آپ پر اترنے والی کتاب آخری کتاب کلام الہی قرآن مقدس کی شکل کے اندر عنایت کی. یہ قرآن کریم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، در حقیقت یہ صرف کتاب نہیں بلکہ اللہ کا نور اور اللہ کی روشنی ہے. اللہ کا نور جو ذات خدا بندی کے اندر سے نکل کر کے آنے والا. جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ نے یہ کہا کہ اللہ نے تمہاری رہبری کے لیے، اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے، اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے اپنا مقدس اور پاکیزہ کلام قرآن کریم مجھ پر نازل کیا جو تمہارے لیے ہے، تو لوگوں نے آپ کا اور قرآن کریم کا مذاق اڑایا، قرآن کریم کا استہزاء کیا. کچھ لوگوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے؟ یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ قرآن کریم کے اندر ذکر نہیں کیا گیا. سائل کون ہے؟ احادیث مبارکہ کے اندر اس کو مخفی رکھا گیا. ممکن ہے کہ سیدھے سادے مسلمانوں میں سے، مومنین میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ شرارت کرنے والے منکرین میں سے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن سوال کیا ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک کتاب عنایت کی ہے، اللہ نے ایک کلام عنایت کیا ہے، اللہ نے ایک قرآن کریم کو دنیا کے اندر نازل کیا جو پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، جو پہلی کتابوں کے بارے میں بھی اطلاع دیتی ہے، امم سابقہ کے احوال بھی بتاتی ہے، انبیاء سابقہ
سابقین کے قصص کو بھی بیان کرتی ہے اور دنیا ہی کے اندر جنت اور آخرت کا پتہ بھی بتلاتی ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ انسان کو انسانیت کا درس دیتی ہے، انسانوں کو وحشتناک چیزوں سے نکال کر کے، انسانوں کو جہالت کے قعر سے نکال کر کے، انسانوں کو بدی کے راستے سے نکال کر کے رشد و ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ انسانوں کو اور بندوں کو ان کے رب مالک اللہ رب العزت سے ملاتی ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو سن لینے کے بعد بھی مذاق کے طور پر سوال کیا، ماذا انزل ربکم، بتاؤ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ تو دوسرے اس کے جواب کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اساطیر الاولین، قرآن کریم جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمان کرتا ہے، جیسے محمد قرآن کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے، ایسا قرآن کریم نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی نازل کرتا کتاب نہیں ہے، قرآن کریم آسمانی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ محمد اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے یا محمد لوگوں سے امم سابقہ کے واقعات کو سن لیتا ہے اور پھر تمہارے سامنے اپنے الفاظ کا عملی جامہ بنا کر کے محمد اپنے الفاظ کے اندر ان واقعات کو بیان کرتا ہے اور منسوب کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کتنا سنگین الزام لگاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبکہ یہی اہل عرب جانتے ہیں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس وقت تک تمام کے تمام لوگ آپ کو الامین الصادق کہا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی سچا ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ ہے، کوئی امانت دار ہے تو محمد ابن عبداللہ ہے۔ تو جو آدمی زمانہ نبوت سے قبل کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، سارے لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، وہ اللہ رب العزت کے اوپر افطرا کیسے باندھ سکتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف بات کو جھوٹا کیسے منسوب کر سکتا ہے؟ ان لوگوں کی عقلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا، ان لوگوں کی عقلوں کو مستور کر دیا گیا، یہ سمجھتے نہیں، یہ سمجھ کر کے انجان بنتے تھے۔ تو انہی لوگوں نے قرآن کریم کے لیے کہا قرآن کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کے واقعات ہیں، پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اور یہ لوگ ایسا کیوں کیا کرتے تھے؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ لوگ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور قیامت کے روز پورا اپنے کیے کے کرتوتوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو اپنی باتوں میں لا کر کے بہکا کر کے قرآن کریم سے دور کر رہے ہیں، ان لوگوں کا بھی یہ بوجھ اٹھائے، اور جو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ایک اصول بتایا ہمیں اور آپ کو، اگر آپ کو تحقیق سے کوئی بات معلوم ہے تو اس کو بتلا دینا چاہیے، اور اگر آپ کو تحقیق سے کوئی بات معلوم نہیں ہے یا آپ گمراہی کے اندر ہیں، آپ کو خود پتہ نہیں ہے، تو لوگوں کو اس کی دعوت نہیں دینی چاہیے، نہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، جو آدمی بغیر جانکاری کے مسئلہ بتاتا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی گمراہ کرنے والا ہوتا ہے، خود بھی اس کے گناہ
گناہ کا وبال اس کے اوپر ہوگا اور دوسرے کے گناہ کا بھی وبال اس کے اوپر ہوگا، اور جتنے لوگ اس کے غلط بتائے ہوئے مسئلے کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے وہ تمام کے تمام کا وبال بھی اس کے اوپر ہوگا، اور ان کے بوجھ کے گناہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمیں کچھ پتہ ہے یا نہیں ہے، فٹاک سے مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا پجامے کا پائچہ صحیح ہے یا غلط ہے، امام کے آ کر کے انگلی اٹھا دیتے ہیں، مسجد کے کاموں کے اندر مداخلت کر دیتے ہیں، علماء کے اوپر تبصرہ کر دیتے ہیں، مدارس اسلامیہ کے اوپر انگلی اٹھا لیتے ہیں، دین کے کام کرنے والوں کے اوپر کیسے کیسے نازیبا کلمات کو ہم ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا اس کا جب علم نہیں ہے تو ہمیں کیوں بولنا ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اگر تمہیں زبان سے کوئی بات کہنی ہے تو بھلی خیر کی اچھی بات کہنی چاہیے، تحقیقی بات کہنی چاہیے، ورنہ تو منہ کے اوپر چپی سادھ لینی چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ جو آدمی زبان سے جو کلمہ بھی نکالتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے، ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور قیامت کے روز اللہ کی عدالت کے اندر وہ تمام کے تمام رجسٹروں کے اندر لکھے ہوئے ہوں گے، جس کو دیکھ کر کے یوں کہے گا مالی حاذل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس نامہ اعمال کو، ان رجسٹروں کو دیکھیے کہ اس نے بڑی سے بڑی بات اور چھوٹی سے چھوٹی میری حرکت کو بھی لکھ دیا، کوئی چھوڑا نہیں ہے، اس وقت کے اندر پچھتانا نہ ہو۔ اس لیے اگر ہمیں کوئی تحقیق سے بات معلوم ہے تو بتا دینا چاہیے، اور اگر ہمیں معلوم نہیں ہے یا جو ہم کر رہے ہیں خود ہمیں تحقیق نہیں ہے تو دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے۔ جو آدمی گناہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دیتے ہیں ان تمام کا وبال انہی کے اوپر ہوگا، اور یہ بہت بڑا وبال ہے۔ آپ جان لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا کہ آج کا حال یہ ہے، ہمیں کوئی بات اچھی لگتی ہے، شاید شریعت کے اندر وہ اچھی نہیں ہے، خود عمل کرتے دوسروں کو بھی دعوت دیتے۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، مثلا میرا ارادہ ہو رہا ہے فلم دیکھنے کا تو اپنے ساتھی کو بھی کہہ رہے ہیں چلو فلم دیکھنے چل رہے ہیں، 1 سے 2 بھلے، تیسرے کو بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں گانا سننے کا شوق ہے تو اپنے ساتھی کو بھی کہہ رہے ہیں چلو ہم بھی گانا سنتے ہیں، تم بھی گانا سنو، اور یہ عام ہے۔ اپنی چھت کے اوپر ہم ڈی جے بجاتے ہیں، اپنی چھت کے اوپر گانے بجانے کے آلات نصب کرتے ہیں۔ صرف اپنا ہی گناہ نہیں ہے بلکہ جتنے آس پاس کے اندر، اطراف کے اندر لوگوں کے کانوں کے اندر آواز پہنچ رہی ہے ان تمام کا گناہ بھی اس شخص کے اوپر ہے جو اپنی چھتوں کے اوپر ڈی جے بجا رہا ہے، گانے بجا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی تقریب، اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو گناہ کے آلات ہیں ہمیں بھی گناہ اور تمام لوگوں کا گناہ بھی ہمارے اوپر ہو رہا ہے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ کاملہ کے اندر اللہ نے بتا دیا جو آدمی گناہوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں قیامت کے روز پورا بوجھ اٹھائیں گے، اور جو لوگوں کو گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں وہ لوگ دیکھا دیکھی اس کو کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے تھوڑی کہا ہے کہ تم فلم دیکھو، ہم نے کسی سے نہیں کہا ہے کہ تم گانا سنو، ہم نے کسی سے یہ نہیں کہا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کرو، کسی کی بے پردہ لڑکیوں کے اوپر نظر ڈالو، لیکن لوگ اگر کر رہے ہیں تو آپ یاد رکھیے آپ نے فرمایا من سن سنتن حسنتن، کہ جس آدمی نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اور لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا تو اس کو بھی ثواب، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان تمام کا بھی ثواب اس کو ملتا ہے، اور ان کے ثواب کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور جس آدمی نے کوئی برا کام کیا اور اس کے اوپر لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا تو اس کا گناہ اس کے اوپر، اور جتنے لوگ اس گناہ کے کام کو کرتے ہیں ان تمام کے گناہوں کا بوجھ بھی اس کے اوپر لاد دیا جاتا ہے، اور ان کے گناہوں کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے۔ آج ہماری نظروں سے یہ ارشادات نبویہ اوجھل ہے، ہماری نظروں سے قرآن کریم کی تعلیمات اوجھل ہے، تو آج امت مسلمہ کا حال کیا؟
ہم مسجد میں آنے کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، ہم نمازی ہیں، ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، لیکن ہم گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ راستے کے اندر ہمارے کتنے بھائی ہیں، گھر کے اندر ہمارے کتنے افراد ہیں، ہم خود تو نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن راستے والوں کو ہم دعوت نہیں دیتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام تو تبلیغی جماعت والوں کا، ہم نے کام کو تقسیم کر دیا، کام کو بانٹ دیا کہ اگر پڑھانے کا کام ہے تو یہ مدرسے والوں کا ہے، اگر لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا ہے تو تبلیغی جماعت والوں کا ہے، اگر تزکیہ نفس ہے تو وہ خانقاہ کے لوگوں کا ہے۔ میرے دوستو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم تو نبی علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرتا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ نبی کا کام تزکیہ نفس بھی ہے، نبی کا کام حکمت و دانائی کی باتیں بتانا بھی ہے، نبی کا کام قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے تمہیں سنانا بھی ہے۔ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے۔ ہم مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا ساتھی، ہمارا بزرگ اگر نماز سے غافل ہے تو پیار سے، محبت سے، کسی بھی طریقے سے اسے نماز کی ترغیب دے دینی چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے پڑھ لیا کافی ہے۔ ایسا نہیں، ہمیں لوگوں کو اچھائی کی طرف لانا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر امت محمدیہ کی جو خصوصیت بیان کی ہے، قرآن کریم کے اندر تمام عالم کے امموں کے اندر سب سے افضل امت جو قرار دیا ہے، اس امت کو قرار دیا ہے اور کہا ہے امتاً وسطاً لتکونوا۔ یہ امت معتدلہ ہے، یہ امت وسطہ ہے۔ یہ امت کیسی امت ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہیں سب سے بہترین جماعت اور امت بنا کر کے نکالا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دو کام کرتے ہو، ایک لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو، دوسرے لوگوں کو غلط کاموں سے روک دیتے ہو، منع کرتے ہو۔ اگر یہ دونوں صفتیں ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم امت وسطہ اور خیر امہ کے مستحق ہیں۔ ہم بہترین امت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر ہمارے اندر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے، ہم نے یہ سوچ لیا یہ کام تو علماء کا ہے، یہ کام تو تبلیغی جماعت والوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے، تو ہم گمراہی کے اندر، ہم گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینی چاہیے۔ اگر ہم برائی کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ بوجھ۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جنہوں نے قرآن کریم کا انکار کر دیا، ایسے لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ان سے پہلے رہ چکے ہیں وہ دغا بازی کر چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے سے پہلے انبیاؤں کا حال دیکھیے۔ آپ سے پہلے ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ آئے ہیں، حضرت یعقوب، حضرت یوسف آئے ہیں، کتنے پیغمبر آئے ہیں۔ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ میں کیسا ناروا سلوک کیا، کیسی نازیبہ حرکتیں کی ہیں، آپ کو سب معلوم ہے۔ تو ان کی قوم کے ساتھ میں کیا ہوا؟ جو بڑی بڑی مضبوط بلڈنگوں کے اندر رہنے والے تھے، جو اپنے آپ کو سپر پاور طاقت کہلایا کرتے تھے، جو اپنے زوم کے اندر خدائی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، جب اللہ نے ان کی پکڑ کی تو ان کی عمارتوں کو منہدم کر دیا۔ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہاں سے اللہ نے عذاب کو بھیج کر کے گرفتار عذاب ان کو کر دیا۔ نیچے اس کی بلڈنگوں کو ہلا ڈالا اور اوپر کی چھتوں کو ان کے اوپر ڈال دیا، اور ان کا دنیا کے اندر نام و نشان مٹا دیا ہے۔
آپ نے قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود کا حال سنا قرآن کریم میں، ما سبق کی آیات کے اندر دیکھا ہے کہ کسی کو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر کے ہلاک کر دیا، کسی کو زمین سے پوری بستی کو لے جا کر کے پلٹ دیا، کسی کو چیخ مار کر کے ہلاک کر دیا، کسی کو تیز و تند ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ یہ تمام ہلاک ان لوگوں کو کیا جنہوں نے اللہ کے ساتھ میں دغا بازی کی ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر ان کو عذاب سے دوچار ہونا پڑا، اور حقیقی عذاب تو آخرت کے اندر ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے مقابلے کے اندر دیگر لوگوں کو خدا مان لیا ہے، دیگر لوگوں کو اپنا معبود حقیقی مان لیا ہے، جیسے عرب والے تھے کہ انہوں نے لات کو، عزا کو، ہبل کو وغیرہ کو، ان تمام کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے ماننے والوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہوئے یوں کہیں گے، کہاں ہے میرے شریک جن کے اوپر تم ضد کیا کرتے تھے، میرا انکار کر کے تم انہی کے اندر لگے رہتے تھے۔ اس وقت کے اندر ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ جو اہل علم ہوں گے، جن کو اللہ نے علم سے نواز دیا، جو ایمان والے ہوں گے، مومنین ہوں گے، ان کی زبان پر یہ ہوگا کہ آج ذلیل اور رسوا ہونے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جنہوں نے اللہ کی تکذیب کی ہے۔ آج اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ اللہ ذلیل کن لوگوں کو کرے گا؟ الذین تتوفاہم الملائکہ، جن کی جانوں کو فرشتے نکالتے ہیں، جنہوں نے اپنے حق کے اندر سراسر ظلم کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے ان سے این شرکائی الذین، کہاں ہیں وہ لوگ و کہاں ہیں وہ معبود جن کو تم میرا شریک گردانتے تھے، تو اپنی براءت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی اطاعت کو تسلیم کرتے ہوئے یوں کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے، ہم نے کبھی دنیا کے اندر کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کر کے مکر جانا۔ آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، غلطی کی ہے، جیسے استاد کے سامنے اس کی غلطی آتی ہے فٹاک سے انکار کر دیتا ہے۔ چور نے چوری کی ہے، اگر حکومت کے کارندوں نے پکڑ لیا تو چور ایک دم سے کہتا ہے میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے۔ کسی نے ظلم کیا، اگر اس کا بڑا اس کو آ کر کے پکڑ لیتا ہے تو فٹاک سے کہتا ہے میں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ انسان کی فطرت ہے جھوٹ بولنے کی، انسان کی فطرت ہے دھوکہ دینے کی، انسان کی فطرت ہے اپنا ایک دم سے چولا بدل لینے کی۔ یہی فطرت وہ آخرت کے اندر بھی کریں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے بلاؤ اپنے معبودوں کو، بلاؤ اپنے خدا کو، تو کیا کہیں گے؟ ما کننا نعمل من سوء، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، ہم نے کوئی برائی نہیں کی ہے۔ تو اس وقت کے اندر حال کیا ہوگا؟ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے پر آئیں گے، اللہ تعالیٰ جب عدالت کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت کے اندر جب سامنے لایا جائے گا الیوم اکملت اس دن کے اندر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے، اس کے اعضاء سے پوچھا جائے گا، تو تمام اعضائے انسانی قوت گویائی عنایت کر دی جائے گی۔ ہر ایک اس کا عزو بولے گا کہ اس نے جو کیا ہے وہ تمام کا تمام۔ زبان پر تالا ہوگا، ہاتھ بتا دے گا کس پر نازیبا اٹھا ہے، کس کو ناحق مارا ہے، پیر بتا دے گا کہ کون کون سے گناہ کرنے کے لیے اس کو چلایا گیا ہے، آنکھ بول جائیں گی کہ وہاں پر جو ہے کن کن کے اوپر بری نظریں ڈالی گئی ہیں۔ یہ تمام یہاں ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آنکھ کیسے بول سکتی ہے، کان کیسے بول سکتا ہے، پیر کیسے بول سکتا ہے، اعضاء کیسے بول سکتے ہیں، لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ آپ زبان کو دیکھیے، اس زبان کے اندر طلاقت لسانی کس نے عنایت کی ہے، اس زبان کے اندر قوت گویائی کس نے عنایت کی ہے۔ اگر آپ اس کے اندر غور کر کے دیکھیں تو کوئی آلہ، کوئی مشین نظر نہیں آئے گی کہ اس کے بٹن دباتوں کے ساتھ ہماری زبان سے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ ان کے تمام اعضاء صحیح سلامت ہیں، زبان بھی اس کے منہ کے اندر ہے، لیکن وہ بول نہیں
سکتے ہیں گونگے ہوتے ہیں؟ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن قوت گویائی نہیں۔ اللہ نے ان کی زبان کے اندر نطق کی اور گویائی کی طاقت نہیں رکھی ہے تو بول نہیں سکتے ہیں۔ ایسے ہی تمام اعضاء ہیں کہ جو ذات زبان کے اندر بولنے کی طاقت دے سکتی ہے وہ تمام اعضاء کو قوت گویائی عنایت کر سکتی ہے اور وہ تمام کے تمام بولیں گے۔ ہمیں اپنی عقلوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی بے پناہ قدرت اور طاقت سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن کریم کے اندر اعلان کر دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو وہاں انسان اگر زبان سے مکرے گا بھی، جیسا کہ یہ نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہاں ہے میرے شریک، تو اس وقت کے اندر اپنی براءت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے انقیاد و اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے روبرو یوں کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم نے اللہ کوئی برائی نہیں کی ہے، ہم نے کوئی خطا نہیں کی ہے، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، ہم نے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ بلا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ انسان سب سے چھپا سکتا ہے لیکن اللہ کی ذات سے نہیں چھپا سکتا ہے۔ آج دیکھیے لوگ اپنی دکانوں کو کھلا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، کیمرے لگا دیے ہیں، اس کیمرے میں آ جانے کے ڈر کی وجہ سے کوئی چور چوری کرنے نہیں جاتا ہے، سب سے پہلے اس سی سی ٹی وی کیمرے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، تب جا کر کے دکان سے کوئی مال اٹھاتا ہے کہ اگر اس کے اندر میں قید ہو گیا تو چاہے میں کسی کونے کے اندر بھی چھپ جاؤں وہاں سے بھی مجھے پولیس والے اٹھا کر کے لے آئیں گے۔ تو آپ سوچئے جب انسان کے اوزار سے، انسان کی بنائی ہوئی صنعت کے کیمروں سے انسان ڈرتا ہے کہ کہیں میں اس کے اندر قید نہ ہو جاؤں، تو اللہ رب العزت تو ہمہ وقت دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ تو ہم وقت دیکھ رہے ہیں۔ کیمرہ بھی ایک وقت میں یہ ہوتا ہے کام کرنا بند کر دیتا ہے، اگر اس کا سوئچ بند کر دیا جائے تو کام کرنا بند ہے۔ انسان رات دن جاگ رہا ہے، اگر آنکھ لگ جائے تو سامنے کیا ہوا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور اللہ کی ذات تو وہ ہے جس کے بارے میں اعلان کر دیا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہاں تو نیند بھی آ جاتی ہے، اونگ بھی آ جاتی ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ایک لمحے کو بھی نیند نہیں آتی ہے، نہ اونگ نہ ہوتا ہے، نہ کوئی چیز اس کو تھکاتی ہے، ہما وقت اس کی نظروں کے سامنے ہے، تو کیسے جھوٹ بول سکتے ہو؟ اللہ خود واقف ہے تمام اعمال سے۔ اس لیے قیامت کے روز ان منکرین سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جہنم کے دروازوں کے اندر داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اسی کے اندر رہو۔ اس لیے کہ جو تکبر کرنے والے ہیں، گھمنڈی ہیں، شیخی ہیں، منکرین ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ ان تمام آیات کا ماحصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، تنہائی کے اندر بھی، مجمع کے اندر بھی، اکیلے میں بھی، لوگوں کے درمیان میں بھی، اپنوں میں بھی، غیروں میں بھی، ہر جگہ اللہ کا خوف مستحضر رہنا چاہیے۔ اور اللہ کریم نے جن چیزوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان پر ہم کوشش بھر کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ان تمام چیزوں سے رک جانا چاہیے۔ اگر ہم خطا پر ہیں، غلطی پر ہے، تو فوراً اس کو چھوڑ دینا چاہیے، لوگوں کو اس طرف نہیں بلانا چاہیے، ورنہ تو اپنا بھی وبال اور دوسروں کا وبال بھی ہمارے اوپر ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کہا جائے ان
ان سے کیا اتارا ہے تمہارے رب نے؟ قالو تو کہیں اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، تاکہ بوجھ اٹھائیں یہ اپنے گناہوں کا پورے دن قیامت کے روز، ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور بعض ان لوگوں کا بوجھ اٹھائے جن کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے، الا ساء ما یزرون، سنتا ہے بہت برا ہے وہ جو بوجھ یہ اٹھاتے ہیں، قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق کہ یہ دغا کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، بس آ پہنچا حکم اللہ کا ان کی عمارتوں پر بنیادوں سے، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، پھر گر پڑی ان کے اوپر چھت اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور آیا ان کے اوپر عذاب جہاں سے ان کو خبر بھی نہ تھی، ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت کے روز ان کو ذلیل کرے گا، وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، پھر کہیں گے کہاں ہیں میرے شریک جن کے بارے میں تم ضد کرتے تھے، قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کہیں گے وہ لوگ جن کو خبر تھی، إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ، آج بے شک ذلیل ہوں گے اور برے ہوں گے کا منکرین، جن کی جانیں نکالتے تھے ملائکہ، ظالمی انفسہم، جو اپنے حق میں ظلم کرتے تھے، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، سو اب اطاعت کرتے ہوئے کہیں گے، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوء، ہم نہ کرتے تھے کوئی برائی، بلا ہرگز نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو تم کرتے ہو، فادخلوا ابواب جہنم، سو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، فلبئس مثوى المتکبرین، سو بہت برا ہے ٹھکانہ منکرین متکبرین کا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔